ہلو دوستو، السلام علیکم۔ میں جاوید جمال الدین اتوار 30 ستمبر 2018 اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر ہوں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا نمبر ہے 9867647741 پہ اپنے مشورے اور رائے روانہ کیجیے۔ خبروں سے پور ہے، لیکن انجمن اسلام کی گورننگ باڈی میں صدر ڈاکٹر ظہیر قاضی کی پینل کی کامیابی کی خبر سبھی نے نمایاں طور پر شائع کی ہے۔ ان کے سارے 10 ممبر کامیاب ہوئے اور ڈاکٹر قاضی نے 194 ووٹوں میں سے سب سے زیادہ 164 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے کہا کہ ممبران نے ہم پر اور ہمارے کام پر اعتماد ظاہر کیا اور مستقبل میں ہم مزید بہتر کریں گے اور تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے اردو ٹائمز سے بات چیت کرتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا۔ ہندوستان ایکسپریس، اردو ٹائمز، صحافت، ہم آپ، ہندوستان، اورنگ آباد ٹائمز اور ممبئی اردو نیوز ہمارے مطالعے میں ہے۔ پہلو خان لنچنگ کے گواہوں پر عدالت کے راستے پر قاتلانہ حملے کی خبر کو سبھی نے لیڈ بنایا ہے، جبکہ یو پی میں کے ایریا مینیجر وویک تیواری کو گولی مارنے یہ خبر صفحہ اول پر نظر آتی ہے۔ کار نہ روکے جانے پر ایک کانسٹیبل نے انہیں گولی مار دی۔ اس کے ساتھ علی گڑھ میں چند روز قبل نوشاد اور مستقیم کے انکاؤنٹر کے بارے میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ نے کہا کہ وہ لائیو انکاؤنٹر نہیں، لائیو مرڈر تھا۔ اس پر روزنامہ اردو ٹائمز نے میں اداریہ شائع کیا ہے اور اس پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انڈونیشیا، زلزلہ اور سونامی کی خبریں بھی سبھی اخبارات کی زینت بنی ہیں۔ اردو ٹائمز کے ادارتی صفحے پر معصوم مراد آبادی کا خاص مضمون مسجد اسلام کا لازمی حصہ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قابل غور بات یہ ہے کہ مسجد کی مذہبی حیثیت پر یہ فیصلہ 3 ججوں کی بینچ نے دیا ہے، جبکہ جسٹس عبدالنذیر نے اس کے خلاف رائے دی ہے۔ دوسرے 2 ججوں نے اجودھیا تنازع کو زمین کا تنازع بتایا ہے۔ روزنامہ راشٹر سہارا نے انڈونیشیا کے زلزلے میں 400 لوگ ہلاک کو اپنی ہیڈ لائن بنایا ہے۔ اپنے اداریے میں سرجیکل اسٹرائیک کو حکمراں جماعت کا انتخابی حربہ قرار دیا ہے، جبکہ ڈاکٹر اسد رضا کے خصوصی مضمون مغربی ایشیا میں امن کا دشمن اعظم شائع ہوا، جس میں انہوں نے اسرائیل کو خطے میں امن کا دشمن اعظم قرار دیا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کے ذریعے نیوکلیئر معاہدے سے علیحدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان کا غیر دور اندیشانہ فیصلہ ہے۔ انقلاب کی ایک خبر کے مطابق طارق انور دہلی پہنچ گئے ہیں۔ کانگریس میں واپسی کی تیاری، کٹیہار سے لوک سبھا امیدوار۔ ممبئی میں پیٹرول 91 روپے کے قریب پہنچا۔ تیل کمپنیوں نے سنیچر کو لگاتار تیسرے دن پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جس کے بعد ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 91 روپے فی لیٹر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ممبئی میں سنیچر کو 18 پیسے کے اضافے کے ساتھ پیٹرول 91 روپے 75 پیسے فی لیٹر فروخت ہوا، جبکہ 1 لیٹر ڈیزل کے لیے صارفین کو 79 روپے 23 پیسے ادا کرنے پڑے۔ پیٹرول کی قیمت میں سنیچر کو 22 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ راہل گاندھی نے مودی پر تازہ حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انل امبانی کو 3 لاکھ کروڑ اور 50 کروڑ ہندوستانیوں کو صرف 2000 کروڑ روپے دیے گئے ہیں۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں، رافیل سودے اور دیگر مسائل پر راہل گاندھی اور کانگریس کے مسلسل حملوں سے پریشان وزیر اعظم مودی نے کانگریس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے۔ رافیل طیارہ معاہدے پر پوچھے جا رہے سوالات کا جواب دینے کے بجائے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اپنے جھوٹ کو چلانے کے لیے کانگریس بے شرمی کا سہارا لے رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے دور حکومت میں روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور پارٹی کے بوتھ کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ رشی کپور علاج کے لیے امریکہ روانہ ہیں۔ ممبئی سے
خبر میں کہا گیا کہ فلم اداکار رشی کپور سنیچر کو علاج کے لیے اچانک امریکہ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنی امریکہ روانگی کی اطلاع دی، تاہم یہ نہیں بتایا کہ انہیں کیا عارضہ لاحق ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے مداح سے اپیل کی کہ وہ ان کی بیماری کے تعلق سے قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔ انڈونیشیا میں سونامی سے ساحلی شہر میں تباہی۔ سشما سوراج نے اقوام متحدہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں عالمی دہشت گرد کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ ہندوستان نے سنیچر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے سشما سوراج نے دو ٹوک لہجے میں کہا کہ پاکستان کی حرکتیں ایسی نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلسل دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے، نیز بین الاقوامی دہشت گرد وہاں کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 73ویں اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہندوستان طویل عرصے سے دہشت گردی کی مار جھیلتا آ رہا ہے۔ ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے یہاں سرحد سے پڑوسی ملک ہی دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ یہ آج کے اردو اخبار کی جھلکیاں تھیں، کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔